کہ امیر معاویہ نے حضرت مقدام صحابی نو آخیا تینوں پتہ لگا کہ حسن فوت ہو گیا؟ حضرت حسن تے تہاڈا موسم اس نے حکومت چھڈتی سارے جی پرا سی تسی کولوں بناؤنے پرا وہ دی موت تے کی تبصرہ کیتا ابو داؤد شریف لکھا وفد المقدام بن بادی کرب عمر بن اسد رجل من بنی اسد من اہل کنس الى معاویہ بن ابی سفیان بندے حضرت مقدام اور دے نال کچھ اور ساتھی امیر معاویہ کو گئے جدو حکومت انہوں دے کول فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی کہ امیر معاویہ نے حضرت مقدام صحابی نو آخیا تینوں پتہ لگا کہ حسن فوت ہو گیا؟ فرج جر مقدام اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ کے پھر فیصلے کرو کہ حسین شہید نہ ہوندا تو ہور کی ہوندا؟ کدھر حجر قتل ہو رہا، کدھر زیاد ورگیاں نو دناں دی گواہیاں لے کے بھرا بنایا جا رہا، تو حضرت مقدام نے انہا للہ کیا فقال له فلان اتدعا مصیبت ایتھے ہی فلاں لکھ لیتا کہ فلاں نے آخیا کہ یار تو حسن دے مرنوں مصیبت سمجھنا، ایک افسوس کی گل ہے تو انہا للہ پڑھے۔ اتنے پھر تھلے اگلا ٹکڑا پھر پڑھنے آیا حدیث عالم تیرو کوئی نیک کام بھی کدی کر دیں۔ مولانا عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وکان الحسن رضی اللہ عنہ والی الخلافت بعد قتل ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ 115 سال کہ حسن اپنے باپ علی ابن ابی طالب تو بعد خلیفہ بنے وکان مستحق الخلافہ اور واقعی حضرت علی تو بعد وہی امت کے لائق سی خلیفہ بن دے وبا یا اکثر من 40,000 40,000 تو زیادہ آدمی انہوں نے بیعت کی تھی۔ ثم درا ما درا بین الحسن ابن علی و بین معاویہ رضی اللہ عنہ پھر وہ جس طرح ادھروں میں لشکر آ گیا پہاڑاں جڈا ادھروں وسارا الی معاویہ من الشام الی العراق وہ شام تو فوجاں لایا وسارا ہوا الی معاویہ حضرت حسن بھی لے گیا فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ الفتنہ حضرت حسن نے دیکھا کہ فتنہ وان الامر عظیم فراق فی الدماء مسلمانوں کا اتنا خون بہو گا ورا اختلاف اہل عراق وعلم الحسن رضی اللہ عنہ لن تغلب بحثت فاتان حتی یقتل اکثر الاخرى دیکھ لیا بھی بے شمار دنیا مرنی فارسل علی معاویہ وسلم لو امر الخلافہ وعظہر حکومت انہوں دیتی مدینہ فظاہرت الموضع فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بھی رسول اللہ کا موضع ظاہر ہوا آپ نے فرمایا سن ابنی ھذا سید یصلح بی بین فئتین من المسلمین کہ اس میرے بچے دے پروں اللہ تعالیٰ مسلمانوں دے دو گروہاں صلح کرو گا وَإِيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنْ شَرَفٍ مَنْ سَمَّاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ تو امام عظیم آبادی لکھ دے کہ یار اس تو بڑا مرتبہ بھی ہونا کہ جنہوں رسول اللہ نے سید آکھیا دوسرے نے تو اسی سیدہ نے پاویں نسلی حضور نے خود آکھا کہ میرا بیٹا سردار ہے فرمایا اس تو بڑا شرف کوئی نہیں کہ رسول اللہ نے اس نام وکان فاضل حسن رضی اللہ عنہ مسعون ایتے بھی طرف کنڈا کر رہے نہیں وہ اپنے فوت ہو گیا سی فرمایا حسن رضی اللہ عنہ زہر نہ ہلاک کیتا گیا سمت و زوجہ تو زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ ادھروں یزید بن معاویہ جڑا سی انہیں آخیا تو بیوی نو زیادہ نے زہر دے بعد میں حکمران بنوں گا تینوں بے اشارت سنہ تتسم و ربعین اتنے پھر لکھ دے کہ جدو والمؤلف لم یسر بسم عبادت دابو بن تدار آندے اتھے بھی نہ ابو داؤد نے فلاں کہتا نہ نہیں لیا وہذا دابو فی مثل داری اور یہ جے موقعوں تے اداں ہی کرتا یہ عادت تو اگے بھی سنیا فلاں فلاں کہہ کے پردہ ہن کی پردہ پاؤنا 14 سال ہو گئے پردہ پاؤں دے قد اخرج احمد فی مسند آندے حضرت امام محمد نے اپنی مسند صاف دسیا فقال له معاویہ اجرا مصیبہ کہ معاویہ ہی سی جن نے آخیا حسن تے مرنوں تو مصیبت سمجھنا ایک افسوس کی گل ہے اور اتنے شکر ہے بے صلی اللہ دے نیک بندے نے آخیا ورجب کل الرجب من معاویہ بہت افسوس ہے حد درجے کا افسوس ہے معاویہ تے فإنه ما عرف قدر اہل البیت رسول اللہ دے خاندان دی انہیں عزت ہی نہ پہچانی حتی قال ما قال انا للہ بنا ہضم ہویا اور اتنے بھی آخیا تو حسن دی موت انا للہ پڑھ دم فإن موت مثل حسن من علی رضی اللہ من اعظم المصائب وہ آدھے مصیبت تے چھوٹی گل ہوندی نا حضرت حسن دی موت تے مصیبتاں تو بھی بہت بڑی مصیبت اس تو بڑی حضور دے خاندان تے کی ہونی وجزا اللہ المقدام اور اللہ تعالیٰ مقدام صحابی نو جزا دے ورضی عنہ تو خوش ہوئے فإنما سکت عن تکلم الحق کہ وہ حق کہن تو پھر چپ نہ کیتا وہ حق اگے آ رہا حتی ظہر انہیں دے سامنے ظاہر کیتا وہکذا شان المومن الکامل المخلص اور اتنا ہی ہونا چاہیے جڑا مومن ہے اور اپنا ایمان پکا کہ موقع ہوئے تو حق کہہ دے وہ حق کس طرح ہوا
جدو انہیں آخیا حسن کا مرنا مصیبت ہے، کالا لہو والے مالا راہ مصیبت، تو مقدام نے کیا حسن کے مرن میں مصیبت نہ سمجھا، یہ صدمہ نہیں، وقت وعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرئی، حالانکہ میں ویکھیا رسول اپنی گوچ بٹھایا ہوں سی، فقال ھذا منی، اور کہندے سی میرا، و حسین بن علی، حسین جڑا علی دا تے میرا، میرے تے حلیے رد، فقال اسدی جمرۃ فحلا، وہ ایک درباری ہور بولیا، خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوندے بادشاہ دے، انہاں تو ود حامی کہ وہ تے کاغداں گیارہ سی حسن جنوں اللہ تعالیٰ نے بجھا دیتا، توبہ توبہ، رسول اللہ کا بچہ مر گیا اور اگداں گیارہ سی بجھا دیتا۔ کالا فقال مقدام امانا، تو حضرت مقدام نے آخیا ہن میری واری آئی ہے، فلا بڑا اليوم حتی غیر رکاب، اس میں آخیا مت کرو، میں ہن معاویہ تو ہٹنا کوئی نہیں، ایتھوں میں ہلنا تا دیا جدوں تینوں ایسیاں گلاں سنا لواں جڑیاں تینوں بالکل آگ بگولا کر دین اور جنہاں تو ناپسند کریں۔ ثم قال یا معاویہ اینا نا صدقتو صدقنی، تو پھر کیا ہن جے میں سچ بولوں گا تو کمی ٹھیک ہے، وینا نا کذبتو کذبنی، اور اگر میں غلط کہاں تو میں نے جھوٹا کہہ دوں۔ کالا فن، معاویہ نے کیا اس طرح ہی کروں گا، کالا فن صدق باللہ، انہوں نے آخیا ہن میں تینوں اللہ دی قسم دینا، حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الذہب، تو سنیا نہیں کہ حضور نے سونا پہن تو مردوں نے منع کیتا؟ کالا نام آندا ہاں، کالا فن صدق باللہ، تینوں اللہ دی قسم دے کے میں پوچھنا، حل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس الحریر، مردوں نے ریشم پہن تو حضور نے روکیا؟ کالا نام ہاں، کالا فن صدق باللہ، حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے روکیا، درندیاں دی کھلاں چیتیاں شیراں دیاں بچھا کے انہاں تے بہنا اور انہاں دا لباس پہننا۔ کالا نام، اے تین گلاں پوچھ کے سونے دا استعمال، ریشم اور درندیاں دی کرے۔ کالا فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، کہنے لگا رب دی قسم یہ سارے کام تیرے گھر ہوندیاں میں ویکھے، ریشم بھی استعمال ہو رہا، سونا بھی۔ فقال معاویہ قدر امتنی لانن جو من کا یا مقدام، اے ہوشیار حکمراناں دی گلاں جڑے سیاستدان کہنے لگا مینوں اگے ہی پتا سی مقدام میں تے تو یار جان نہیں چھڑا سکوں گا۔ کالا خالد فامر معاویہ ما لم یامر صاحبین، دوجیاں دو ساتھیاں نوں انہاں نہ دتا جنہاں اینوں آکھیا بینوں یار اینے پیسے دیو، وفرض ابن فی المئتین، تے نال آکھیا تیرے بچے دی میں جڑا 200 مار وار او وظیفہ کر کے ففرق المقدام اللہ صاحب، مگر وہ بھی اللہ کا بندہ نیک نکلیا، انہیں لیا کوئی نہیں، ساتھیوں نے آخیا پڑھ لو۔ کالا ولم یوت الاسدی آدم سین مما فبلغ ذلك معاویہ قال مل مقدام فرجل کریم بس، جدو کہنے لگے یار معاویہ نے جدو خبر ملی کہ بڑا سخی آدمی ہے، تعریفاں تروفاں کر کے جان پڑے، اے سارا مسئلہ جڑا یہ اندر پھر لکھیا کہ اما قال الاسدی ذلك القول الشدید السخیف، ایڈی گندی بات جڑی وہ درباری نے کہی کہ اگداں گیارہ سی بجھ گئی، یہ کیوں کہی؟ یہ معاویہ نو کی خوشی ہوندی سی؟ لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافہ عنہ، کیونکہ حضرت معاویہ نو ڈر سی کہ حکومت میرے ہاتھوں پھر جاندی رہے، وہ خروج الحسن رضی اللہ عنہ، اور دوبارہ حسن میرے مقابلے جو اٹھنا کھڑے، وقضا خروج الحسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے کیا، مگر جو کچھ حق سی سامنے آیا، اے کچھ حدیث کی کتاباں جو تواڈے سامنے پڑھ دیتا، تاریخ نہیں پڑھی حدیثاں پڑھی، اس تو سارے سبقن پڑھتے پڑھاؤندے، مگر وہ جڑا مٹی پاؤ والی گل کردے مٹی نہیں پینی، یہ جنہ مرضی جتن کر رہنا، جنوں اللہ سر بلند کرے وہ سر بلند ہونا۔ انہاں دیاں سازشاں بڑیاں ہوئیاں تے بڑے چارے انہاں نے کیتے، مٹ گئے، اور آخر تے تواڈے سامنے ایک ربائی پڑھ دیاں تے باقی حصہ جو شریعت نال سلوک کیتا نا، نماز روزے حج زکات بھی تواڈے سامنے آؤ گا، ادھر ہی صحیح بخاری مسلم بچیری سانوں کسے طریقے جان دی لو، بالکل جویں سید ابو الحسن دا پڑھیا کہ رسول اللہ دا سارا الٹن دی کوشش کر دیتی کہ انہوں سارے نوں برباد کرو اور ایک نواں دین جاری کرو۔ ربائی یہ ہے نچوڑ دے سارے خطبے دا، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، کربلا دی گل سمجھنا کو سوکھا نہیں، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، عقل ٹکانے ہوئے دین دی سمجھ وہ سمجھ سکتا، یہ نہیں تھوڑی جی تعداد بچیاں عورتوں نال بھی کوئی جہاد کر نکلتا، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے، آدمی پھانسی سے کھڑا ہوئے اور پھر بھی حق کا اعلان کرے، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی،
ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.